بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں۔ مصنف سراج احمد تنولی، صداکار مجید احمد جئی۔ انٹرویو سرور غزالی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میڈیا تورائی کا پہاڑ بنا سکتا ہے، مگر یہ بات سنجیدگی سے کہہ سکتا ہوں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا ضروری ہے۔ دیار غیر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے عہد ساز افسانہ نگار، دانشور اور ناول نگار سرور غزالی کی سراج احمد تنولی سے خصوصی نشست ہوئی، جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ابتدائی تعلیم اور زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرا خاندان ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہجرت کر کے سابقہ مشرقی پاکستان آیا تھا اور وہیں ایک چھوٹے سے قصبے پاکسی میں پیدا ہوا تھا، مگر میرا خاندان اس وقت جب کہ میں صرف 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا کراچی منتقل ہو گیا تھا۔ اسکول کراچی میں داخل ہوا تو یہاں مقام پیدائش کراچی لکھ دیا گیا۔ میٹرک کراچی سے اول درجے سے پاس کیا، پھر انٹر سائنس کراچی کے نیشنل کالج سے درجہ دوم سے کیا۔ ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا، پھر کراچی ہی سے اسلامیہ سائنس کالج سے میکرو بیالوجی اور بائیو کیمسٹری جیسے مضامین میں بی ایس پاس کیا، پھر جرمنی چلا آیا۔ یہاں اس دوران جب کہ میں جرمن زبان سے نبض آزما تھا تو مجھ میں ڈاکٹر بننے کی خواہش مذموم ہو چکی تھی۔ تب میں نے خوراکی تکنیک میں ماسٹر کرنے کا سوچا اور خوراک کی تیاری کی صنعتوں کا انجینئر بن گیا۔ میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا، میں نے کئی ایک جاب کیا، اور پھر جب میرے جرمن پروفیسر نے، جس کی کمپنی میں ملازم تھا، مجھے برازیل بھیجنے کا فیصلہ سنایا تو میں نے جاب چھوڑ دی۔ میں نے جرمن اور اردو زبان کے مترجم کا امتحان پاس کر کے سرکاری طور پر مترجم بن گیا۔ اب چند سمسٹر پہلے مجھے اردو پڑھانے کا کام سونپ دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ کامیابی سے پڑھا رہا ہوں۔ طلباء بہت خوش بھی ہیں۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ ملازمت کم کی، زیادہ تر آزاد خود مختارانہ کام کیا۔ میرا اپنا ذاتی مترجم کا دفتر ہے، جہاں سے ہر طرح کی اعلیٰ و ادنیٰ عدالتوں کے لیے کام کرتا ہوں فری لانسر کے طور پر، اور جرمنی کے تمام چھوٹے بڑے اداروں کے لیے میری خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ کچھ عرصہ 3 سال تک دیوانی عدالت کی جیوری کے رکن کے حیثیت سے منسلک رہا ہوں۔ بچوں کی نگہداشت اور حقوق کے سلسلے میں ایک ادارے کے ساتھ کام کیا اور ایک برلن کی سب سے قدیم جامعہ ہمبولڈ میں اردو پڑھاتا ہوں، جہاں بی اے اور ایم اے کے طلباء جو کہ جنوبی ایشیائی اور افریقی اسٹڈیز کی ڈگری لے رہے ہوتے ہیں، انہیں اردو زبان سکھانا اور اردو ادب پڑھانا میری ذمہ داری ہے۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ شاعری کا باقاعدہ آغاز کب کیا یاد نہیں، میں نے زیادہ تر آزاد اور نثری شاعری کو ہی اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ کو اپنی پہلی تحریر کے متعلق کچھ یاد ہو تو بتائیں۔ 8ویں جماعت میں ایک مضمون لکھا تھا باغبانی پر، اور اس میں یہ لکھا کہ مجھے منی پلانٹس کی پرپیج ہری بھری شاخوں سے عشق ہے، ان کا گلدستوں میں سجے ان مصنوعی پلاسٹک کے پودوں سے کوئی مقابلہ نہیں، جس پر والد مرحوم اور میرے اردو کے استاد سے بہت داد ملی تھی۔ میری پہلی کہانی منی کہانی سن 81 میں جنگ اخبار کے سنڈے ڈائجسٹ میں شائع ہوئی تھی، عادی چور کے نام سے۔ کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ کتنی غیر مطبوع ہیں؟ اب تو لکھنا نہ صرف میرا مشغلہ بلکہ یہ میرا پیشہ بھی ہے۔ کتابوں کی تفصیلات یوں ہیں۔ سن 2008 میں پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا جے پور سے، جسے فراز حامدی نے شائع کیا، بکھرے پتے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن سن 2018 میں امازون پر شائع ہوا اور اب بھی وہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ سن 2013 میں ناول دوسری ہجرت کراچی سے شائع ہوا، اس کا بھی دوسرا ایڈیشن سن 2018 میں آیا، امازون پر شائع ہوا ہے اور اب بھی وہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ سن 2016 میں دوسرا افسانوی مجموعہ میری تیسری کتاب بھیگے پل کراچی سے خاور سلیم نے شائع کیا۔ سن 2017 میں ایک مضامین کا مجموعہ میرے مضامین امازون پر شائع ہوا ہے اور اب بھی وہاں سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس میں سفری داستانیں اور مزاحیہ خاکے بھی ہیں اور ہم عصروں کے تاروں بھی۔ سن 2019 میں لندن سے امجد مرزا نے میرا تیسرا افسانوی مجموعہ میری 5ویں کتاب سورج کا اغوا شائع کیا۔ میں آج کل ایک جرمن ناول پر کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ ایک اردو جرمن شاعری کی کتاب بھی زیر ترتیب ہے۔ ایک ناول نامکمل پڑا ہے، اپنی باری کا منتظر ہے، دیکھیے اس کی باری کب آتی ہے۔
مضامین بہت لکھے، موضوعات مزاح، سیاست، ادب، سائنس اور تحقیقی ہیں۔ اردو کانفرنسز میں بہت تحقیق کے بعد ہی کوئی مضمون پیش کرتا ہوں۔ کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ میڈیا تو رائی کا پہاڑ بنا سکتا ہے، مگر یہ بات سنجیدگی سے کہہ سکتا ہوں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا ضروری ہے۔ لیکن میڈیا کی وجہ سے فنکار کی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جس میں خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، جس کی تحریر میں دم ہوتا ہے، وہ ضرور میڈیا اور عوام کی توجہ کا باعث بنتا ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ کیا تنقید اردو ادب کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے؟ تنقید، جو کہ کسی بھی ادب کے لیے آکسیجن کا باعث ہوتی ہے، اردو ادب میں اسے صرف شہرت کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر تعلقات بنانے کے لیے، تعریف کے پل باندھنے کے لیے۔ اردو ادب کا ناقد تعصب سے پاک صرف اور صرف صنف ادب پر توجہ دے کر تنقید لکھنے سے قاصر ہے۔ بیشتر لکھاری بھی ہیں اور ناقد بھی، ایسے میں وہ منصفانہ طریقے سے تنقید نہیں کر سکتے۔ ناقد کو کلاسیکی ادب، تحقیق، ترقی پسند ادب، جدید ادب اور مابعد جدید ادب سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اس کے پاس شعور ہو اور اسے فن کی پرکھ آنی چاہیے۔ اسے ماحول کا ادراک اور اس کے تقاضے سے آشنائی ہونی چاہیے، اور ایسا کامیاب نقاد ہی فن کو نکھار دے سکتا ہے، اس کی خامیوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ مگر فن ایک بحیرہ ہے، اس کی گہرائی کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ بیرون ملک اتنا وقت گزارا، اپنے دیش کی یاد تو آتی ہوگی۔ وطن کی یاد اگر کبھی دل سے جدا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ وطن کی یاد آتی ہے۔ دیش ایک ایسا مرکز ہوتا ہے جیسے کسی ڈوری میں بندھا کوئی پتھر ہو، اور جسے انگلیوں پر مسلسل گھمایا جا رہا ہو، کسی طرف بھی جائے اپنے محور سے جدا نہیں ہوتا۔ ہم پردیسیوں کی ایسی ہی مثال ہے۔ ادبی پروگرامز کو مس کرتے ہیں، یا ادھر بھی تواتر سے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ ادبی محافل برپا کرتے ہیں۔ میں ایک تنظیم بزم ادب کا متمم خاص ہوں۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے اردو ادب کے حوالے سے شخصیتوں کو ہم بلاتے بھی ہیں۔ لندن ادبی محافل کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں بھی جاتے ہیں، اور جب وطن عزیز کی ادبی سرگرمیوں کی یاد آتی ہے تو اردو کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں۔ دیار غیر میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم ہیں، لکھنے پڑھنے کا وقت بآسانی کم ہی میسر ہوتا ہوگا۔ آپ تو اب تک جان چکے ہوں گے کہ پڑھنا، لکھنا اور پڑھانا ہی میرا مشغلہ اور پیشہ ہے، اس لیے ہر وقت یہی مصروفیات ہے۔ غزالی صاحب، اردو ہماری قومی زبان ہے، مگر اس کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک، اس کی بے قدری اور خصوصاً حکومت کی عدم توجہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ آپ شاعر و ادیب لوگ کسی پلیٹ فارم سے اس کے جائز مقام کے لیے آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہمارا رویہ دیگر شعبوں کی طرح زبان کی طرف بھی دوہرا ہی ہے۔ ہمیں نہ صرف اردو زبان کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے، بلکہ دیگر صوبائی زبانوں پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ شاعر و ادیب کسی بھی زبان میں کسی بھی صنف پر کام کرے، اس کے کام کی سرکاری طور پر اشاعت کا انتظام ہونا چاہیے۔ فری لانسرز کے لیے علاج معالجے کی سہولت اور پنشنز کا مکمل اور جامع بندوبست ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ایسی کسی بھی تنظیم یا تحریک کے ساتھ میری دلی وابستگی ہوگی۔ اس سلسلے میں پاکستان سے نوجوان لکھاریوں کو آگے آنا چاہیے۔ میں ایسی کسی بھی تحریک کا سرگرم کارکن بننا پسند کروں گا۔ اس وقت ایسا کون سا پلیٹ فارم یا گروہ ہے جو زیادہ مؤثر انداز میں اردو ادب کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ایسا گروہ موجودہ دور میں ضروری نہیں ہو گیا؟ مجھے تو اس وقت ایسا کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے حالات سے پل پل باخبر رہنے کے باوجود ایسا کوئی پلیٹ فارم میری نظروں سے اوجھل ہی ہے۔ آپ اس سلسلے میں میری معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ دیکھیے، میں منٹو کا بچپن سے عشقی رہا ہوں۔ فیض اور فراز میرے ہیرو ہیں۔ لکھنے میں مجھے میرے بچپن کے اور موجودہ حالات میری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے انقلابات زمانہ دیکھا، بہت سیر سپاٹے کیے، تاریخ کو اس کے مقام و وقوع پر جا کر پڑھا اور کہانی کو کھوج کر نکالا۔ مجھے تاریخی مقامات سے انسیت ہے، میں کہانی کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ پسندیدہ شاعر، نقاد اور ادیب کون ہے؟ انوار احمد صاحب بہت مہربان، شفیق استاد اور ادیب ہیں اور اچھے نقاد ہیں۔ مجھے افضال احمد سید اور عذرا عباس بہت پسند ہیں۔ شاعروں میں امجد اسلام امجد بہت پسند ہیں۔ عصر حاضر میں کن شخصیت کا نام لیں گے؟ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ارمان شمسی بہت اچھے افسانہ لکھ رہے ہیں۔ لندن میں امجد مرزا امجد بہترین کہانی کار اور صحافی ہیں۔
اصغر ندیم سید میرے پسندیدہ لکھاری ہیں، آصف فرغی ہیں، طاہر نقوی میرے بڑے محترم کہانیکار ہیں۔ کس کا نام لکھوں؟ بے شمار ساتھی اور محترم دوست ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ ناروے اوسلو سے بھی بہت اچھی کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ فیصل نواز چودھری: آپ کے نزدیک افسانہ کیا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ افسانے اور کہانی میں کیا فرق ہے؟ افسانہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہانی اور افسانے کے بیچ کوئی واضح لکیر نہیں ہوتی۔ افسانوں میں اسلوب بیان سے کہانی کو موڑ دیا جاتا ہے، کبھی اسے قاری کی سوچ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ انجام کو کس نہج پر لے جاتا ہے، جبکہ کہانی تمام کا تمام بیان کرنے کا نام ہے۔ اچھے افسانے میں کہانی ضروری ہے اور اچھی کہانی میں فسانہ ضروری ہے۔ تخلیق اور اسلوب کا مرکب ہی ادب کا فسانہ ہے، ادب کی کہانی ہے۔ ناول اور افسانے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ناول اور افسانے میں البتہ فرق بہت واضح ہے۔ ناول بڑے کینوس پر لکھا جاتا ہے جس میں ایک کہانی ایک دوسرے سے جڑی آگے بڑھتی ہے۔ افسانے میں اتنے سارے واقعات جو کہ کسی ناول میں پیش کیے جا سکتے ہوں نہیں پیش کیے جا سکتے۔ ناول میں کہانی کو مربوط ایک دوسرے پر منطبق کرنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ ناول کو تشکیل دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ قاری کی یادداشت کو تازہ رکھا جائے، مسلسل رابطے اور کڑی میں جوڑ کر رکھا جائے اور پھر کہانی آگے بھی بڑھتی جائے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی: ایک اچھا ناول یا افسانہ لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک اچھا ناول وہی کہلائے گا جو معاشرے کو ایک سوچ دے، قاری کی ذہنی تربیت کرے اور اس کی دلچسپی کو ساتھ لے کر چلے، مگر اس میں معاشرتی ہیجان کو مزید ابھارنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ مذہب کے پرچار اور کسی ایک مسلک مذہب کو اچھا پیش کر کے کسی دوسرے معاشرے کی برائی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بہت آسان کام ہے۔ اس میں ادب و اسلوب والی کوئی بات نہیں۔ ناول افسانہ آفاقی ہونا چاہیے، اس میں آفاقی مسائل اٹھائے جانے چاہیے۔ وقتی شہرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ادیب و شاعر کی سوچ عام انسان کی سوچ سے بہت بلند ہو، تب ہی معاشرہ اور قوم ترقی کرتا ہے۔ لکھاری کا شعور اس کے اسلوب میں عیاں ہوتا ہے۔ کم تر درجے کی سوچ کا اسلوب اعلیٰ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا دلچسپی افسانے کا بنیادی عنصر ہے؟ دلچسپی کیا ہے؟ لکھاری میں یہ ہنر ہونا چاہیے کہ وہ قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائے، وہ کچھ اسلوب، کچھ کہانی اور کچھ ایسا بیانیہ پیش کرے جس سے وہ قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لے، تب ہی بات بنتی ہے۔ آپ کی تحریر قاری کے دل میں جگہ بناتی ہے تو اس کے دل میں آپ کی قدر ہوتی ہے، اور پھر اگر آپ قاری کی تربیت کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی پڑھ لیتا ہے جو وہ شاید عام حالت میں نہ پڑھتا ہو۔ قاری اور لکھاری کا رابطہ ضروری ہے۔ اگر سرور غزالی کو ناول یا افسانے میں سے کسی ایک صنف سے ہاتھ اٹھانا پڑے تو وہ کون سی ہوگی؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ افسانوں کے 3 مجموعے کے اشاعت کے بعد افسانے سے کیسے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح 3 ناول کو لکھنے کے بعد ناول لکھنا ممکن ہوگا کہ نہیں، کہہ نہیں سکتا، مگر ہاتھ اٹھا لوں۔ ہاں، ایک بات جو کبھی کبھی ذہن میں ابھرتی ہے وہ یہ کہ جو کچھ لکھا وہ درست ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے یا سب کچھ بیکار ہی ہے؟ یہ سوال تنہائی میں کبھی کبھی بڑی اذیت کا سامان بن جاتا ہے کہ صرف وقت برباد کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ افسانے میں اسلوب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس کی دہائی کے حوالے شناخت بنانے والے زیادہ تر افسانہ نگاروں میں اسلوب کی جدت ندار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ افسانے ہوں، ناول ہو، غزل یا کوئی بھی صنف، اسلوب تو بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس میں جدت نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر میں جدت کو زبان کے پرپیج راستوں پر بھٹکنے کا نام نہیں دیتا۔ میں اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں کہ یا تو بہت کمزور زبان میں لکھا جا رہا ہے یا پھر ایسے ثقیل الفاظ چنے جا رہے ہیں جو قاری کی سمجھ سے پرے اڑ رہے ہیں۔ ترکیب میں بھی یہی کچھ ہے جس سے مجھے شدید اختلاف ہے۔ کچھ لوگ ہندی تو کچھ فارسی کا سہارا لے کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا ادب جنم دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بڑا ادب سیدھا قاری کے دل میں جاگزین ہونے والا مکالمہ ہے۔ کچھ ایسا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پا رہے ہوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کچھ تو معاشرتی قدغن بھی ہے۔ اردو کے لکھاری پر کافی دباؤ ہے۔ ان سب کے علاوہ میری افادہ طبیعت کی پیاس اب تک نہیں بجھی۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کبھی ہو پائے گا کہ نہیں۔ جیسا آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ضائع کر دوں پھر نیا لکھوں۔ آپ کے خیال میں آج کل کے نوجوانوں میں اچھا ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟
بہت زیادہ۔ اب تو نوجوان لکھاریوں ہی سے زندہ جاوید رہتا ہے، ادب تو نوجوان لکھاریوں ہی سے زندہ جاوید رہتا ہے، نت نئے خیالات تو نوجوانی کا ہی شاخسانہ ہیں۔ میں ہر روز فیس بک پر یا کتابی صورت میں کسی بھی نوجوان کی کوئی تحریر پڑھتا ہوں اور سوچتا رہتا ہوں، کیا خوب خیال ہے، کیا بات کی ہے۔ میں اپنے طلباء سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ پاکستان میں فکشن زیادہ پڑھا جاتا ہے یا شاعری؟ کہنا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کتابیں زیادہ چھپتی تو شاعری مجموعے کی صورت میں ہیں، لیکن پڑھی زیادہ فکشن کی صورت میں ہی ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ تاریخی کتب، کہانیاں، اچھی غزلیں سنتا ہوں۔ آج کل کون سی کتب زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل میں ہراری کی کتاب انسان کا ارتقاء پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کافکا کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ یہاں اردو کی زیادہ کتابیں میسر تو نہیں، مگر PDF اور دیگر برقی ذرائع سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے تخلیقی ادب پر بات کرنا نہایت مشکل کام ہے، مگر میں پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں، سرور غزالی کے افسانچوں کو سرور غزالی کی زبان ایک پیراگراف میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ افسانچہ بہت مشکل صنف ہے، سمجھنا بھی اور لکھنا بھی۔ افسانچے وہی اچھے ہوتے ہیں جن میں پلاٹ ہو، کردار ہو، کہانی ہو، ہلکا پھلکا یا گہرا طنز ہو، پھکڑ بازی نہ ہو، کسی شخص، مذہب و مسلک، قوم و ملت یا صنف کی تضحیک کا پہلو نہ ہو۔ چٹکے اور افسانچے میں آسمان و زمین کا فرق ہے، لہٰذا افسانہ نگار کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، مگر افسانے کی صنف سے معاشرے پر تنقید اور گہرے طنز کا کام بدرجہ اتم لیا جاتا ہے، اور یہی کچھ میرے افسانچوں کا محاصل ہے۔ مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی جھجک نہیں کہ میرے بعض افسانچوں کے معیار پر شاید پورے نہ اترتے ہوں، کہیں کہانی تو کہیں کردار کا فقدان ہو، مگر ایسے افسانچے میں صرف ضرورت کے تحت لکھے ہیں۔ میرا مقصد ان سے معاشرے پر گہرا طنز کرنا ہے۔ معاشرے کو کسی مبلغ کی اصلاحی تبلیغ سے زیادہ ان معنیوں میں بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میری پوری ادبی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کا بگڑا چلن راہ راست پر آ جائے۔ اس کے لیے میں کہانی کی کمی، ظرافت سے پہلوتائی، زبان کی چاشنی، ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں۔ دوسری جانب آپ کو میرے دیگر افسانچوں یا افسانوں میں کہانی، پلاٹ، کردار، تجسس سب کچھ ملے گا۔ طویل افسانوں میں میں کہانی کو قاری پر بوجھ بننے نہ دینے کے باوجود سب کچھ مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ افسانوں میں دلچسپی قائم رکھنا اور کہانی کو آگے بڑھانا مشکل ہوتا ہے، مگر باشعور لکھاری اپنے قاری کے ذوق کا خیال رکھتا ہے اور اپنی کہانی میں قاری کو پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے۔ یہی کچھ ناولوں میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ کس قسم کی موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ حیران کن، جس میں مار کاٹ، خون خرابہ نہ ہو بلکہ ہر لمحہ چونکا دینے والا ہو، ذہنی تھرلر۔ کھانے پینے میں زیادہ کیا پسند ہے؟ جو مل جائے خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہوں، سادہ غذا شوق سے کھاتا ہوں۔ شاعر معاشرے میں حساس ہوتے ہیں، آپ معاشرے کے کن مسائل پر حساس ہیں؟ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان سب ممالک کے مسائل ایک جیسے ہیں، اور جب تک ہم مل جل کر اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ معاشرتی انحطاط، اقتدار کی پامالی اور انسانیت کی تذلیل جیسے مسائل ان معاشروں میں ایک جیسے ہیں۔ ادب ان مسائل کو حل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ ادب کو اس کا جائز مقام دیا جائے۔ بیرون ملک مقیم لکھاریوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بیرون ملک لکھاریوں کو میرا یہی پیغام ہے جو میں نے خود اپنے لیے بھی طے کیا ہے۔ آپ کو اس بات کی سہولت حاصل ہے کہ آپ غیر مادری زبان کے ادب سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو دوسرے یورپی، امریکی یا جاپانی ادب سے بھی مستفید ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اردو ادب کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو وطن کی یاد بھی دل میں گزین رکھنی چاہیے، اور ان مسائل کو زیر بحث لانا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہتری اور امن و سکون لانے کا باعث بن سکتے ہوں۔ اپنے وطن کے شعراء اور ادبا کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم نیوز کی ادبی کاوش قابل ستائش ہے۔ آپ جس طرح دنیا کے کونے کونے سے ماہرین ادب کو ڈھونڈ نکال
لا رہے ہیں اور ان کے افسانے کلام یا ناول کو عوام سے متعارف کرانے کا بیڑا آپ نے اٹھا رکھا ہے، وہ بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے۔ اس طرح سے دیس اور پردیش کے لکھاریوں کو آپ جس لگن سے قریب لا رہے ہیں وہ بہت آسان کام ہے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سے بات فرما رہے تھے۔ صداکار مجید احمد جائی تھے۔ اللہ حافظ۔